السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ آج ہمارے پاس ایک ایسے پیشنٹ آئے تھے جن کی عمر تقریباً 80-85 تھی، اور جو ماشاءاللہ صورت شکل سے بھی ایک دیندار مسلمان نظر آ رہے تھے، اور ماشاءاللہ وہ بہت نمازی بھی تھے اور قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن اچانک ماہ رمضان میں ان کو کچھ وسوسے آئے۔ ایسا وسوسہ آیا کہ قرآن پڑھنا غلط ہے، تو لہٰذا انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور نماز کے تعلق سے بھی ایسے ہی وسوسے آئے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو نماز بھی چھوڑ دی انہوں نے۔ میں نے پوچھا ان سے، کیا بھائی حضرت آپ نماز ابھی پڑھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں نماز، کیونکہ ایسا شیطان وسوسہ ڈالا ان کے دماغ میں کہ کوئی گندگی ان کو ہاتھ کو لگی ہوئی ہے، اور کوئی چیز بھی کھا رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا کہ گندگی کھا رہے ہیں وہ، اس لیے کھانا پینا بھی ان کا کم ہو گیا ہے، اور خوف، حیبت، گھبراہٹ بڑھ گئی ہے، اور راتوں کی نیند ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کیفیت ان کی اس عمر میں ہو رہی ہے۔ تو اسی موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی، اس لیے آپ کی گوشے گزار کر رہا ہوں۔ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دنیا سے بلائے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور دل میں اس کا یقین ہو، چونکہ ایمان سے اگر محروم ہو کر ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس سے بڑا نقصان اور اس سے بڑا خسارہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر بن کر رہے، بچپن سے جوانی تک چچا نے آپ کی پرورش کی، آپ کی کفالت کی، آپ کی دیکھ بھال کی، حتیٰ کہ دشمنان اسلام سے آپ کا دفاع بھی کیا۔ ایک موقع پر دشمنوں نے آ کر چچا کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک دیجئے، یعنی تبلیغ کے کام سے، دعوت کے کام سے، کلمہ طیبہ کی دعوت کے کام سے روک دیجئے، کیونکہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو انہوں نے چچا سے کہا کہ پھر اس بچے کو جو ہے نقصان ہوگا، یعنی انہوں نے ایک معنی میں چچا کو دھمکی دی۔ تو اب چچا پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ لوگ میرے بھتیجے کو قتل نہ کر دیں۔ تو بھتیجے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو چچا نے کہا کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹے، تھوڑا سا اپنے اس کام میں نرمی کیجیے، آپ تھوڑا یہ کام کم کر دیجیے۔ تو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ مجھے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دیں اور مجھ سے کہیں کہ توحید کا کام روک دیں، تو اللہ کی قسم یہ کام ختم ہونے والا نہیں، اسی راہ میں، اسی کام میں میری شہادت ہو جائے گی، اور میرا یہ کام رکنے والا نہیں۔ تو محترم حضرات، میرے بزرگوں، غور کیجیے آپ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تڑپ تھی، دعوت کی تڑپ تھی، تبلیغ کی تڑپ تھی، دلچسپی تھی، اور دوسری طرف دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ کے چچا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی روح پرواز ہونے والی ہے، آپ کم از کم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ سے آپ کے حق میں لڑوں گا۔ تو چچا کے سامنے کیا تھا؟ وہی شیطان تھا۔ شیطان آ کر کھڑا ہو گیا اور چچا کو ڈرانے لگا کہ آپ بھتیجے کی بات مت سنیے۔ اور ابو جہل بھی تھا، یہ بدبخت نے بھی کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سن کر ہمارے خاندان کی تو ناک کٹوا کر جائے گا اور اس کی بات مان لے گا۔ تو ایسے دھمکیاں دے کر انہوں نے، ابو جہل نے اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابو طالب کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بھی ایمان سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ابو طالب کی موت ایمان پر واقع نہیں ہوئی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے، وہ غلط روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں۔ یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے چچا ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وقت کا پیغمبر، وقت کے نبی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سننے
کتاب و سنت کی تعلیمات سننے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔